کہ ایران میں مظاہرے 13ویں روز میں داخل ہو چکے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ کشیدگی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے مختلف دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ شاید آنے والے ٹائم میں وہ انٹروین کر سکتے ہیں، اور امریکی اخبارات میں بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس بار فوجی اہداف نہیں بلکہ غیر فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ تو کیا آنے والے ٹائم میں کوئی وینزویلا کی طرز جیسا کوئی آپریشن ایران میں بھی ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ امریکہ کی جانب سے؟ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں محمد حسین باقری، فاؤنڈر اور ڈائریکٹر اقبال فورم، ماہر امور ایران و انٹرنیشنل ریلیشنز ہمارے موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایران میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا ہونے والا آنے والے ٹائم میں؟ سر آپ کیونکہ خود اس وقت روڈ پہ موجود ہیں تو اس وقت جو ایران کی سڑکوں کی صورتحال ہے ذرا وہ واضح کیجئے گا، کیا ہو کیا رہا ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ اس گفتگو میں مجھے لینے کے لیے۔ دیکھیے، میں ابھی نارتھ آف تہران جو میرا آفس ہے وہاں سے میں ویسٹ آف تہران جہاں میرا گھر ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ ایکسپریس وے کا نام یا شاہراہ کا نام ہے حکیم، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ دیکھیں میں تقریباً 60 کے اسپیڈ سے گاڑی بھی چلا رہا ہوں۔ کرنا تو نہیں چاہیے لیکن مجبوری کی وجہ سے آپ لوگوں سے بات بھی کر رہا ہوں۔ کوئی ہارن کی آواز نہیں آ رہی آپ کو، یہاں پہ کوئی گاڑی آپ کو روک نہیں رہی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ یہ جو افواہیں میڈیا پھیلا رہی ہے کہ ایران بس پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا، ریئل اور گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بہت مختلف ہیں، اور یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس طرح میڈیا شو کر رہی ہے۔ اور بالکل اعتراضات ہیں، لوگوں کو اعتراض ہے اپنے انفلیشن کی وجہ سے، منی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ لوگ رجیم چینج چاہتے ہیں یہاں پہ۔ سر ابھی ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 سے 31 صوبوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہرین اور پولیس کے درمیان جو ہے تصادم ہو رہا ہے، اس قسم کی اطلاعات مل رہی ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہے ایران۔ ملک کی احتجاج ضرور ہے، میں خود بھی ان احتجاجوں میں شامل ہوں، گورنمنٹ کی بہت سارے لوگ بھی اس احتجاج میں شامل ہیں، اور گورنمنٹ نے تو آج پریزیڈنٹ پزشکیان صاحب لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے IRIB میں، جو ان کا نیشنل ٹیلی ویژن چینل ہے، وہ کہہ رہے تھے اعتراض حق ہے، آپ ہمیں اعتراض کریں، ہمیں بتائیں کہاں کہاں آپ سے غلطیاں ہو رہی ہے اور ساتھ بیٹھ کے اس کو سدھارتے ہیں۔ لیکن اعتراض اور فسادات میں فرق ہے۔ ملکگیر احتجاج ہے، ملکگیر فسادات نہیں ہے۔ فسادات میں آپ کو بتاؤں، ایران کی 90 ملین پاپولیشن ہے، ان میں سے لیس دین 5% اس فسادات میں شامل ہے، اور کسی بھی ملک میں 5% پورا ایک رجیم کو چینج نہیں کر سکتی۔ نہ ایران میں اس طرح کبھی، آپ اس سے پہلے بھی واقعات دیکھ لیں، مہسا امینی کے اوپر 800 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، لیکن اس اعتراضات میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے سیکیورٹی فورسز احتیاط سے مظاہروں کے سامنے آ رہے ہیں، نہ کوئی گولی فائر کر رہے ہیں، صرف ان کے اوپر سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ نمٹ رہی ہے جو فسادات کر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں، جو مسجدیں جلا کے مسجدیں شہید کر رہے ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹیشن، ہاسپٹلز، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ کارز ان کو جلا رہے ہیں۔ ان کے سامنے تو ایران نہیں، کسی اور بھی ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہ تو ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جو عام شہری ہے۔ باقر صاحب، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایران میں 2500 کے قریب گرفتار کیے گئے لوگ، ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 200 کے قریب مسلح فسادی ہیں، اور اس کے علاوہ ایران نے 600 جو ہیں موساد کے ایجنٹ ان کو بھی بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد میں موساد کے ایجنٹ اور یہ ساری چیزیں یہ کیا ظاہر کرتی ہیں کہ کیا ایران میں، کیونکہ جیسے پچھلی بار حملے ہوئے تھے جس میں اتنے سائنٹسٹ بھی شہید ہوئے، اس وقت بھی ایران کے اندر سے بہت جو غدار تھے ان کا پتہ چلا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ایران میں پچھلے 40 سال سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رجیم چینج کریں۔ اب یہ جو رجیم چینج ہے یہ ڈیفرنس، دیکھیے یہاں پہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ پاکستانی، افغانی، ہندوستانی ڈیفرنٹ جگہوں سے آتے ہیں زیارات کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب اگر کسی کا پاسپورٹ گم ہوتا ہے اور یہ پاسپورٹ کسی اور کے ہاتھ آ کے موساد کے ایجنٹ بن کے اندر آتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے جو پاکستانی یہاں پہ، افغانی جو یہاں پہ، سارے انڈینز جو یہاں پہ، وہ سارے موساد کے ایجنٹس ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو ریالٹیز ہے آن دا گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پہ
पिछले 40 साल में मोर देन 10 टाइम्स कू करने की कोशिश की है यूएस ने। इसराइल ने इसमें बहुत कोशिश की है कि जितना हो सके अपना पेनिट्रेशन यहाँ पे बढ़ाएं। इसमें पैसा बहुत खर्च हुआ है, ईरानी लोग भी बहुत इसमें शामिल हैं। इसमें जाहिर है जब आप 40 साल सुपर पावर के साथ। बाकरी साहब, ये तो माजी की बात है ना। अब तो खबरें ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को फौजी ऑपरेशन की ब्रीफिंग दे दी गई है, तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका मौजूदा सूरत हाल में कोई फौजी ऑपरेशन यहाँ पे कर सकता है? इवन ईरान में जो मौजूद अमेरिकी बेसिस हैं उन पर भी जंगी सामान जो है उससे भरे तैयारे आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मीडिया की बात करूं ना, अभी मैं तेहरान, बल्कि मुझे 1 मिनट आप इजाजत दे दें, मैं तेहरान को दिखाता हूं आप लोगों को। आप काइंडली मेरे साथ तेहरान का विजिट करें, जी जी, जस्ट फॉर अ सेकंड, ठीक है? ये जी देखिए, मैं तेहरान के बिल्कुल बाम पे खड़ा हूं और ये तेहरान है। ये पूरा आप तेहरान देख सकते हैं, ठीक है? मैं अभी बाहर हूं, एक आवाज तो आनी चाहिए या कोई शोर शराबा ऐसा हो कि कोई आके कहें भाई यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। अगर आप मीडिया की सिर्फ बात ले लें तो मीडिया वाले तो यही कह रहे हैं कि बस अगले आधा घंटे के अंदर रिजीम चेंज होगी यहाँ पे, लेकिन रियलिटीज ये नहीं है। ट्रम्प साहब कर सकते हैं, उनके पास पावर है, वो अपने फोर्सेस भेज सकते हैं, लेकिन वो कैसे फोर्सेस भेजेंगे? फुट ऑन द ग्राउंड तो इम्पॉसिबल है, बूट्स ऑन द ग्राउंड इम्पॉसिबल है ईरान के अंदर। IRGC के सिर्फ 10 से 15 मिलियन लोग यहाँ पर तैयार हैं शहादतों के लिए। तो ये तो हाँ, ये कर सकते हैं कि मिसाइल दाग दें, एयर स्पेस वायोलेट करके यहाँ पे आई डोंट नो ड्रोन्स भेज दें और यहाँ पे असैसिनेट करें लोगों को। ये हो सकता है, उनके पास ये पावर है, ये इंटेलिजेंस उनके पास है। लेकिन ये मैं अपने नजरिया बता रहा हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत भी हूँ। ये ट्रम्प साहब का एक फेटल मिस्टेक होगा अगर ये ईरान के ऊपर इस तरह की हमले करें। लेकिन इसके बाद सर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसा अखबार या न्यूयॉर्क टाइम्स, वो तो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि प्रेसिडेंट हाउस हो या सिक्योरिटी की चीज़ें हों या आपकी जो ऐसी महफूज जगह जहाँ पे आपके एटमी प्लांट हैं तो उन पे स्ट्राइक्स हो सकती हैं। तो क्या बिल्कुल हो सकती है, जैसे कि जुलाई में हुआ भी था, जून में हुआ भी था। देखें, इन्होंने एक रात के अंदर इनकी 9 हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स को असैसिनेट करके टारगेट कर दिया, लेकिन क्या उसके बाद रिजीम चेंज हो गया? आप इनका पेज़ेश्कियान साहब अभी प्रेसिडेंट है, उनसे पहले रईसी साहब प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट रईसी साहब हेलीकॉप्टर क्रैश में वो शहीद हो गए, फोत हो गए, कत्ल हो गए, जो आप कहें। क्या उसके बाद रिजीम चेंज हो गया? अभी अगर पेज़ेश्कियान साहब की प्रेसिडेंसी ऑफिस के ऊपर ये बम्बार्डमेंट करके पेज़ेश्कियान साहब को शहीद करते हैं, क्या ये रिजीम चेंज होगा? नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड हियर। लेकिन सर ऐसा क्या हुआ कि लोग, हमें जो इत्तलात मिल रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि लोग निकले थे महंगाई को लेकर के, महंगाई बहुत ज्यादा है, इस किस्म के मुतालिबात थे लोगों के। फिर अचानक से ये पता चला कि रिजीम चेंज के हवाले से या निजाम में तब्दीली के हवाले से लोग बात कर रहे हैं। तो मुजाहिरीन ये भी कहा जाता है कि लोग नहीं बात कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन तेहरान, यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद और लाहौर। लोग नहीं बात कर रहे हैं। 30,000 20,000 लोग, हम भी गए उस प्रोटेस्ट में, हम अपने फैमिली के साथ गए कि आप लोगों को जरा और भी ख्याल रखना चाहिए। ईरान इज ए $28 बिलियन इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। इसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं ये लोग, जरूर कर, और इनको करना भी चाहिए। थोड़ा रिलैक्सेशन दे दें और दूसरे चीजें ये अपने मामला सेट कर सकते हैं। लेकिन ये 30,000 लोगों में से शायद less than 5% have been these rioters और terrorists। देखिए, ईरान में किसी के पास बंदूक नहीं होता है। अगर आपको ईरान में किसी ने बताया कि मेरे पास बंदूक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 2 मसले हो सकते हैं। या ये बंदा सिक्योरिटी फोर्सेस से है, जो हर सिक्योरिटी फोर्स के पास भी बंदूक नहीं होता, या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। आम लोगों के पास बंदूकें बिल्कुल नहीं होती। जब इस तरह आप आम लोगों के हाथों में मिलिट्री ग्रेड बंदूकें और मिलिट्री ग्रेड गन्स देखेंगे, इट इज एब्सोल्युटली a critical sign that they are the Mossad और CIA agents here in Iran। ठीक है, ये लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों की एतराज को अपने हक में कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बाकरी साहब, this is not the reality। बाकरी साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी सूरत हाल जो है वो एक्सप्लेन की हमारे नाजरीन के लिए।
یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ آپ خود ایک انٹرنیشنل امور کے جو ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے یا اس طرح کی کوئی بڑی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، تو کیا خود ایران میں اور پورے خطے میں جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں. ایک انٹرنیشنل اینڈ مڈل ایسٹ کے حوالے سے میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ایک ایسی جنگ بس سٹارٹ ہوگی جو شاید کوئی بندہ سوچ سکے کہ کیا سے کیا نتائج اس سے حاصل ہو سکتے ہیں. جیسے اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے تو یہ جو سپورٹرز آف دا اسٹیٹس کو ہے، یہ کیا کریں گے؟ یہ خاموش بیٹھیں گے. ان کے ہاتھ میں پیسہ بھی ہے، ان کے ہاتھ میں بندوقیں بھی ہے. IRGC کے ہاتھ میں تو سارا میزائل پاور ہے، بیلسٹک میزائل پاور ہولڈرز ہے یہ. تو یہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ رجیم چینج کریں اور ان کو اگنور کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. پھر ایک جنگ جڑپ، ایک بہت ہی سنجیدہ اس کا نتائج ہمیں سب کو بھگتنے پڑیں گے. دوسری جو بات ہے وہ پاکستان کے حوالے سے. میں پاکستان کے اوپر تو کام کر رہا ہوں ایز اے پاکستانی بینگ ان ایران. اقبال فورم ہمارا اسپیشلائزڈ ہے، تھنک ٹینک ہے ایران اور پاکستان کے روابط کو دیکھنے میں. آج تک جو برادری اور اعتماد کا جو لیول ہے بٹوین ایران اینڈ پاکستان، یہ کسی اور دور میں آپ کو نظر نہیں آتا. دیکھیے، اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک ملک کے لیے بہبودی اور فلاح لے کے آئے گی، وہ ہوگا اسرائیل. اسرائیل یہ سارا کوشش کر رہا ہے کہ جیسے سیریا کو انہوں نے ڈسٹرب کیا، جیسے یمن کے اوپر کر رہے ہیں، جیسے لبنان کے اوپر کر رہے ہیں. ایران از دیئر لاسٹ ٹارگیٹ. اور اگر ایران بھی ان کے ہاتھ میں چلے جائیں تو پھر گریٹر اسرائیل بنانے سے کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا. یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن انشاءاللہ جس طرح میں ایرانی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ابھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایرانی انگلیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. جب فورن انٹرونشن اینڈ ایکسٹرنل انٹرونشن ان کے اوپر ہوگا، جیسا کہ آپ نے کچھ مہینہ پہلے دیکھا، یہ ایک مٹھی بن کے اپنے دشمن کے سامنے لڑتے ہیں. یہ ان کی روٹس میں ہے. ایرانی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کارپیٹ ویورز ہیں. ان کے پاس پیشنس بہت زیادہ ہے. یہ 8 10 سال ایک کارپیٹ بنانے میں ٹائم گزارتے ہیں. ان کے پاس ایک فیمس ڈش ہے جس کو قورمہ سبزی کہتے ہیں. یہ ڈش بنانے کے لیے یہ 24 گھنٹے کے انتظار کرتے ہیں. یہ بہت پیشنٹ قوم ہے. لیکن جب ٹائم آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے یہ سارے ایک مٹھی بن کے اس دشمن کے سامنے ڈٹ کھڑے ہو جائیں گے.